عامر سیاح صاحب، ملک میں انتخابی فضا تو نہیں ہے، تو جلسوں کا انعقاد نون لیگ کی جانب سے یہ کیا پیغام ہے اور کیا یہ اسٹریٹجی نون لیگ کی آپ کو درست دکھائی دے رہی ہے؟ ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ نون لیگ جو ہے بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے، اور کیونکہ اس پہ جو 2024 فروری کے جو انتخابات ہوئے تھے اس کے حوالے سے اتنا بڑا تنازع بنا ہوا ہے، ان کی لیجٹمیسی کو لوگ کوسچن کر رہے ہیں، تو یہ اس پرسیپشن کی لڑائی میں دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہے، اور اس کے لیے جیسے کہ بھی ہمارے مجھ سے دونوں سینئرز نے کہا، موزز جو پینلسٹ تھے انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ حکومت کے لیے جلسہ جلوس کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور اتنا بڑا پاور شو کر لینا کہ جی 40 سال آ جائیں 50 سال آ جائیں جو بھی ان کی تعداد ہو، تو یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ مگر اصل جو آپ کا سوال ہے کہ جی کیوں کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پرسیپشن کی لڑائی ہے، اور یہ دکھانا ہی چاہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی عوام کی تائید اور وہ حاصل ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ آپ جیسے کہ بھی عسکری صاحب فرما رہے تھے کہ آپ حزب اختلاف کو نہیں اجازت دے رہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ میں چاہوں گا شہباز شریف صاحب جس معاشی ترقی کا بات کریں، اگر آپ مجھے اس کا موقع دیں، دیکھیں معاشی ترقی اب حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ جی لوگوں کو غلط میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں سمجھایا جاتا ہے کہ جی 38% مہنگائی تھی اب 2.5% ہو گئی، وہ یہ نہیں بتاتے کہ جی مہنگائی بڑھنے کی رفتار 38% تھی، وہ کم ہو کر رفتار جو ہے وہ 38 سے گر کر 2.5% ہو گئی، لیکن جو اس کا ایک جہاں سے اس کا بیس ایفیکٹ ہے تو وہ جو مہنگائی 40% بڑھ چکی تھی وہ تو برقرار ہے نا، اب اس 40% کے اوپر مزید 2.5% بڑھی ہے، رفتار تو کم ہوئی جب ہے تک صرف۔ ایک تو یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جن میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی یہ لوگ بات کرتے ہیں وہ اب جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو دیکھیں کہ دوبارہ ہمارا جو ہے منفی ہو گیا ہے، اچھا جو بھی وہ ہے مطلب معیشت کی دعوے کر رہے ہیں وہ عوام تک نہیں جا رہے ہیں۔ میں بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھا تھا، اتنی فکر انگیز رپورٹ ہے وہ، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 38% بچے سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، 38%۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ پروسیس جو ہوتا ہے ایریورسیبل ہوتا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ صرف خوراک ہی نہیں ہوتی، اس لیے ہوتی کہ جی آپ صاف پانی نہیں بچوں کو یا والدہ کو جو ہے ان کو مل رہا ہوتا ہے، اور وہ ایریورسیبل ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ پسماندہ ہیں۔ اس ملک میں لرننگ پاورٹی جو ہے وہ 78% ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت کو گئے ہوئے 3 برس ہونے کو آئے، اب تو جو گناہ ثواب ہے وہ آپ کے ذمہ آتا ہے نا۔ ابھی کل کی رپورٹ آئی ہے کہ جی جو اسٹیٹ رن ایس سی اوز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، انہوں نے مجموعی طور پہ 851 ارب روپے کا پچھلے مالی سال میں خسارہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے کمپیئر کریں تو بڑا ہے، تو بھائی آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ 851 ارب روپے بہت بڑا رقم ہوتی ہے، جو آپ کے جو نقصان میں چلنے والے ادارے ہیں کیوں نہیں ریفارم ہو رہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ آئی پی پیز کے پیچھے پڑے ہیں؟ بالکل اچھا کیا آپ نے، لیکن ڈسکوز جہاں پہ سب سے زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے وہاں پر آپ بالکل ناکام ہیں، آپ نے کچھ بھی کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ تو میرا عرض یہ کرنا ہے کہ ان کی جو معاشی، پھر میں بھی کل ایک اسٹاک بروکر کراچی کے ہیں بہت بڑے، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو بڑے فکر مند تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں اسٹاک مارکیٹ میں نیٹ سیلرز ہیں، اور جو فورنرز ہیں وہ بیچ کے نکل رہے ہیں کیونکہ لیول بہت اچھے ہیں، اور نیا لوگ ابھی اٹھانے کو تیار نہیں ہو رہے۔ حالانکہ ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہماری معیشت کا ریفلیکشن نہیں ہے، اٹ از اے ویری اسپیکولیٹو مارکیٹ، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر یہ شادیانے نہ بچائیں لوگوں میں، جو ہے مطلب ہے کہ قوت خرید ہماری کم ہوئی ہے، عام پاکستانی کی قوت خرید کم ہوئی ہے، یہاں پر بہت زیادہ جو ہے روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے ہیں، یہاں پہ آپ بیرونی سرمایہ کار کی بات کر رہے ہیں، اندرونی سرمایہ کار نہیں ہے، آپ کی ریئل اسٹیٹ جو ہے منجمد پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں کی ترقی ہے؟ بھی جو مجھے ہنسی آئی سن کے کہ بھارت سے موازنہ کریں گے، دیکھیں بھارت کی ترقی میں ایک تو ظاہر انٹرنیشنل آپ حالات دیکھیں کہ بھئی ان کی مغرب سے جس طرح سے دوستی ہے، دے آر ان سنک ود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ان کی پھر پالیسیز کا تسلسل دیکھیں، پھر وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ یہ ڈائیکوٹمی نہیں ہے، یہ تضاد نہیں ہے کہ جناب وہاں کی حکومت جو ہے وہ کچھ اور چاہ رہی ہے اور عوام کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ یہاں پہ جب تک آپ اپنی پولیٹکس کو فکس نہیں کریں گے، سیاست کو اپنی صحیح نہیں کریں گے، اور ایک لیجیٹیمیٹ ایسے الیکشن نہیں کرائیں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ سرور باری صاحب کے مکان کے اوپر جو ہے وہ سیل کر دیا، کیوں بھائی انہوں نے پتن کی رپورٹ دی تھی اور اس میں آپ کے الیکشن کو بے نقاب کیا، آپ نے ان پہ ڈیفیمیشن کیس نہیں کیا، آپ نے ان پہ لائبل کا کیس نہیں کیا، آپ نے ان کو وکٹمائز کرنا شروع کر دیا۔ مجھے آج اطلاع ملی ملتان میں ان کا آفس تھا وہ بھی بند کر دیا۔ تو یہ کیا وکٹمائزیشن ہے کہ آپ کبھی سول سوسائٹی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی آپ کوئی اور کام کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں جو ہیں آپٹکس ہیں، اور ان کی جو ہے میں کہوں گا کہ پیر جو ہیں وہ ریت کے اس دیو کے،
تو یہ اتنی مستحکم مضبوط حکومت نہیں جتنا یہ تاثر دے رہے ہیں جناب. ٹھیک ہے، لیکن وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت مستحکم ہو چکی ہے، شرح سود 22 سے 12 پر آئی ہے، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. عامر سیاض صاحب، سندھ کی حد تک کوئی سیاسی مدد مل سکتی ہے پی ٹی آئی کو، یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے جو مین بیٹل گراؤنڈ ہے نا سیاست کا وہ تو پنجاب ہے اس وقت. یقیناً سندھ سے اگر حمایت آ جائے، کراچی میں کوئی مومنٹم بن سکے تو، لیکن ابھی ظاہر ہے کہ جی ڈی اے جو ہے وہ تو وہ کہتے ہیں نا یہاں کی اشرافیہ کی جماعت ہے، اتحاد ہے، اور اس کو کوئی پاپولس اتحاد آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا سمبلزم ہے کہ جی بڑے بڑے نام اس سے وابستہ ہیں. اگر وہ آ جاتے ہیں، پیر صاحب پگاڑا صاحب آ جاتے ہیں، اور جو مطلب ہے اور لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں، آصف علی جو صاحب آ جائیں گے، فلاں آ جائے گا، تو ایک اس کی سمبلزم ہے اس کا. اصل جو ہے مین بیٹل گراؤنڈ اس پنجاب. بات شروع ہوئی تھی چیف جسٹس کے مشورے سے، اور میرے خیال میں مشورہ تو بڑا اچھا ہے، اصولی طور پہ سب کو نظام کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے جو چیف جسٹس صاحب کو بھی اٹھانا چاہیے، کیا نظام جو ہے اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے سسٹم کے اندر رہ کے کام کر پائے؟ ہوا یہ ہے کہ جناب نظام نے یہ کیا ہے، مطلب جو سسٹم جو اس حکومت نے ہے وہ چلنے نہیں دے رہی. پی ٹی آئی نے بائی دا بک کھیلنے کی کوشش کی جب سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا. انہوں نے کہا جی کہ ہم اگر استعفیٰ دے دیں گے تو انتخابات ہوں گے، آپ نے انتخابات نہیں ہونے دیے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے تو انتخابات 90 روز میں ہوتے ہیں، فلاں دن میں ہوتے ہیں، وہ نہیں ہونے دیے. پھر جناب آپ نے یہ کیا کہ آپ نے جوڈیشری کو بدل دیا جب آپ کی مرضی کے جو ہے فیصلے نہیں آ رہے تھے. آپ نے یہ کیا کہ جی باہر سے جج کو لا کے سینیورٹی کا جو ہے سسٹم ختم کر دیا، بدل دیا اس چیز کو. تو ہمارے جو نظام کا اس حکومت نے یہ جو چل رہا ہے اس نے کچومر نکال دیا، بھرتا بنا دیا نظام کا. اب اس میں بڑا اچھا لگتا ہے جی ہم نے اس کے ساتھ کھیلے، لیکن حکومت خود نہیں کھیل رہی، وہ نظام کو چلنے ہی نہیں دے رہی. انہوں نے آئین کو مسخ کر دیا، انہوں نے سسٹم کو مسخ کر دیا، تو کیسے پھر پی ٹی آئی کو آپ مشورہ لیکن جو بڑی تبدیلی 26 میں آئینی ترمیم کے بعد آئی ہے اس میں تو مشورے، مشاورت سب کچھ جاری تھا. خود انہوں نے مولانا کے پیچھے نماز پڑھی. وہ دیکھیں نماز پڑھ لی، لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوا؟ اس کا 26ویں ترمیم کے بعد کیا آپ کی جوڈیشری کمپرومائز نہیں ہو گئی ہے؟ کون کہے گا؟ آج جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بے اختیار چیف جسٹس ہیں. اصل طاقت جو ہے وہ تو آئینی جو بینچ کو ہولڈ کریں ان کے پاس ہے. سمجھنا یہ چاہیے. لیکن پھر بھی حیرت انگیز طور پر خطوط انہی کو لکھ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی اور ملاقات جب کرنے گئے تو انہوں نے اپنے مطالبات بھی انہی کے سامنے رکھے. وقت کم ہے عامر صاحب، مجھے آگے بڑھنے دیجئے پلیز. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. مجھے ایک جملہ اور کہنے دیں. دیکھیں اس کے علاوہ وہ کس کو لکھیں گے؟ اور تو کسی کو خط نہیں لکھیں گے نا. آپ دیکھیں دو طرح کی حزب اختلاف ہے پاکستان میں. ایک جو سسٹم کے اندر ہے جو پی ٹی آئی یا دیگر حزب اختلاف کی جماعتیں، ایک وہ ہے جو سسٹم سے باہر ہے، جو ٹی ٹی پی کی صورت میں اور بلوچ نیشنلسٹوں کی صورت میں ہے، جو بندوق اٹھا کے بات کری آپ سے. آپ جب ڈیموکریٹک راستے بند کر دیتے ہیں، آئین کو تباہ کر دیتے ہیں، تو پھر لوگ شدت پسندی پہ جاتے ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو یہ لوگ کہاں دھکیل رہے ہیں جناب. ٹھیک ہے.